السلام علیکم. اچھا بیٹا 8.6 کویسچن نمبر 1 ہم نے سیکنڈ پارٹ کیا تھا. اب اس کا ہم جو ہے 6 پارٹ کریں گے. چھٹی جز ہم اس کی کرنے جا رہے ہیں. اس میں دیکھیں پہلے یہاں پہ 3 رقمیں تھیں, اب یہاں پہ 4 رقمیں ہیں. تو آپ یہ دو جو ہے ان کا جوڑا بنا لیں گے اور ادھر سے ان دو کا جوڑا آپ بنا لیں گے. اب یہاں پہ بیٹا دیکھیں کہ بی اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے, تو بی جو ہے یہاں پہ کامن لے لیں گے. اب یہاں پہ ایکس کی 3 ہے, یہاں پہ ایکس کی 2 ہے. اب یہ بتائیں 3 بڑا ہوتا ہے یا 2 بڑا ہوتا ہے؟ 3 بڑا ہوتا ہے. اور چھوٹا کون سا ہوتا ہے؟ 2. تو میں نے آپ کو کہا تھا چھوٹی رقم کامن لینی ہے, تو ان میں سے ایکس کی 2 بیٹا یہاں پہ کامن لے لیں گے. اب یہاں پہ ان دونوں میں سے بریکٹ لگا کے بی جو ہے بی پہ ڈیوائڈ کریں گے, تقسیم کریں گے تو ایک ہی آنسر آتا ہے. یا آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بی سے کینسل, ایک بی جو ہے ایک بی سے کینسل ہو گیا. تقسیم کریں گے تو تب بھی وہی ایک ہی آنسر آئے گا. تو ایکس کی 3 میں سے ایکس کی 2 جو ہیں وہ نکل گئے. بیٹا ڈیوائڈ جب کرتے ہیں تو رقمیں مائنس ہو جاتی ہیں مون, تو یہاں پہ 3 میں سے 2 پاور ادھر چلے گی تو ایک رہ گئی. جمع ایک بی سے کینسل ہو گیا, ڈیوائڈ کریں گے تو کینسل ہو گیا. اب ایکس کی 2 ہے, یہاں پہ بھی ایکس کی 2 ہے, وہ ڈیوائڈ کریں گے تقسیم کریں گے تو ایک جواب آئے گا. آسان لفظوں میں دیسی طریقے سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اگر سیم پاور ہوگی, ایک جیسی طاقت ہوگی, تو وہ آپس میں کینسل ہو جائیں گی. ایکس اسکوائر جو ہے وہ ایکس اسکوائر سے ختم ہو جائے گا تو ایک رہ جائے گا. اب یہ آپ کہیں گے سر ایک کیسے رہ جائے گا؟ میں نے آپ کو کہا تھا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک اللہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, ہر چیز جب ختم ہو جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا یا اللہ باقی رہے گا؟ اللہ باقی رہے گا. جب سب ختم ہو جائے گا تب بھی ایک باقی رہے گا, وہ ہے اللہ. تو یہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے جب یہاں پہ سب ختم ہوگا تب بھی ایک باقی رہ گیا. اب آگے چلتے ہیں. نبی یہاں پہ دونوں میں کامن کوئی بھی نہیں ہے, تو ہم بیٹا کیا کریں گے, ایک کامن لے لیں. اب جب ایک کامن لیا تو ایکس اندر ویسے تو ویسے ہی آ گیا. اب جب باہر نبی ہے تو بیٹا نبی جمع ہو جائے گا, مائنس مائنس پلس ہو جائے گا, تو یہ آ گیا. اور 1 ویسے کا ویسے. اب اس رقم پہ غور کریں بیٹا, یہاں پہ یہ بریکٹ کے اندر ایکس جمع 1, یہاں پہ بھی ایکس جمع 1, سیم ہی ہے نا, ایک جیسا ہے. ایکس پلس 1 اور ایکس پلس 1 ایک جیسے ہیں. تو ان جب بریکٹس میں دونوں ایک جیسے آ جائیں تو پھر ایک دفعہ لکھنا ہے ان کو. سب سے پہلے ان کو بریکٹس والے کو ایک دفعہ لکھ لیں گے. اب جو باقی بچ گیا بی ایکس اسکوائر مائنس 1, یہ جو ہے وہ ادھر لکھ لیں گے. اس کو بیٹا میں آپ کو دیسی طریقے سے یہ سمجھاتا ہوں, تھوڑا سا مزاحیہ سا طریقہ ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کبھی بھی یہ بھولیں گے نہیں. تو میں نے ایک دفعہ جو ہے یہ بتایا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی تھی, کھیتوں میں ہم نے شامیانے لگائے تھے. تو وہ نا پتہ نا چنگڑیاں کافی زیادہ آ جاتی ہیں, تو ابھی برتن وغیرہ لگائے, رائتا سلاد اور بوتلیں رکھی, مہمان ابھی نہیں تھے آئے. تو وہ انہوں نے چنگڑیوں نے کیا کیا, وہ کھیتوں میں لگے ہوئے تھے, تو بیک سائڈ سے جا کے تو وہ نا ٹیبلوں پہ بیٹھ گئی اور انہوں نے بوتلیں جو ہے اپنے جھولے میں تھیلے میں ڈالنا شروع کر دی, سلاد بھی وہ کھانی شروع کر دی. تو میرا جو کزن تھا اس نے جا کے ان کو منع کیا کہ ابھی آپ مہربانی کریں, باہر بیٹھیں, یہ بوتلیں ادھر رکھیں, جب مہمان کھانا کھا کے چلے جائیں گے تو آپ بعد میں آ کے تو آپ ہی کھا لینا, آپ ابھی باہر بیٹھیں. انہوں نے کوئی نہ بات مانی, وقتی طور پہ گئی, جو ہی کزن ادھر ہوا پھر انہوں نے اس کے تو کھانا شروع کر دیا, بوتلیں اٹھانا شروع کر دی. اس نے پھر کیا کیا, اس کے پیچھے لگ کے تو اس کے وہ ایک جو ہے چڑ اٹھا کے ان کے جو ہے وہ ماری ان کے, ٹھیک ہے. اور پھر ان کو پکڑ کے تو لے آئے ایک سائڈ پہ, شامیانوں سے باہر اکٹھا کر دیا کہ بھائی آپ کو ہم کھانا دیں گے, مہربانی کریں, ابھی آپ ٹیبل گندے نہ کریں, تو آپ سائڈ پہ بیٹھ لیں. تو وہ بیٹھ گئے. جب مہمان کھانا کھا کے چلے گئے تو اس کے بعد جو چنگڑیاں تھیں, وہ جو چنگڑ تھے, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ اب آپ بھی یہاں پہ آئیں اور بیٹھ کے عزت کے ساتھ روٹی کھا لیں, ٹھیک ہے.
یہ یاد رکھنا ہے. یہ اس میں اب آپ کہیں گے سر اس سوال میں اس واقعے کا کیا تعلق ہے؟ تو واقعہ بیٹا یہ ہے، اب یہ دیکھیں یہ کامن لیا میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چنگڑیاں چنگڑ ہیں. یہ ہم نے ان کو باہر جو ہے کھڑا کر دیا، اندر جو ہے مہمان ہیں، ادھر میل ہے ادھر فیمیل ہے، مطلب وہ مل کے کھا رہے ہیں، ان کو اکٹھا کر لیا. اور اینڈ میں پھر کیا کرنا ہے، یہ جو باہر ہیں ان کو بڑی عزت کے ساتھ آپ نے وہ شامیانوں کے اندر لے کے آنا ہے، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے. جو باہر کھڑے کیے ہیں ان کو باہر ہی نہیں رکھنا، ان کو اندر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں تو ہنس رہے ہیں آپ لوگ، لیکن یہ بیٹا یہ ایسا واقعہ ہے جس کے یہ دیسی طریقوں سے آپ کو سمجھاؤں گا تو زیادہ یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں اس کو نوٹ کر لیں.